اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے کہ آپ بعض جگہ یہ ارلی مارننگ ہے، بعض جگہ لیٹ نائٹ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ دین سیکھنے کی اس کوشش میں وی آر آل ٹوگیدر، میں بھی آپ سے سیکھتا ہوں، اور جو اللہ نے مجھے تھوڑا سا علم دیا ہے تو وہ حضور کے صدقے میں اپنے مرشد پاک کی فیض و برکات سے الحمدللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ میں نے گروپ میں لکھ دیا تھا تو حمزہ صاحب نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، پھر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ پوچھنا تھا تو وہ انشاءاللہ بعد میں بات کر لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو نیا سال ہے 2025، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، آپ کی پوری فیملیز کے لیے، آنے والی ہماری مسلمانوں کے لیے اللہ آسان فرمائے اور مبارک فرمائے، اور اس میں اگر کوئی مشکلات ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ انہیں پہلے سے دور فرما دے اور سب کے لیے آسانیاں اور خیر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نیا سال سب کو مبارک کرے۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ ان باتوں میں بڑا بلا وجہ وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو عیسائیوں کا سال ہے، مسلمانوں کا تو ہجری سال ہے۔ بھائی اس سال پہ بھی مبارکباد دے دیں، آپ کیا حرج ہے اس سال میں بھی، کیونکہ ہر دن اللہ کا ہے۔ یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے واٹ از اے بیڈ ٹائم، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جلدی میں، کہہ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کتنا خراب وقت آ گیا ہے۔ وقت خراب نہیں ہوتا ہے، یا تو انسان خود نالائق ہوتا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں وقت کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہر وقت مومن کا اچھا ہی ہوتا ہے۔ فار اے بلیور دا ٹائم از آلویز گڈ، آلویز گڈ۔ سم ٹائم وہ اچھا جو جس کو ہم سمجھتے ہیں اس میں آزمائش ہوتی ہے، سم ٹائم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی اور خیر عطا فرما دیتا ہے۔ تو وقت کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور اس بحث میں نہ پڑا کریں۔ یہ جو آج کل پاکستان میں، ہندوستان میں بحثیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بحث بنا کے لوگوں کا وقت ضائع کرنا اور لوگوں کو کنفیوز کرنا، یہ بہت سارے مولویوں کا کام بن گیا آج کل کے دور میں۔ آپ ان سے بالکل آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنی بچیوں کو بھی سمجھائیں کہ ان لوگوں کی کوئی بات نہ سنو۔ بات وہی ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے بتایا، اور اس میں اہم چیزوں کو فوکس کیا ہے۔ اب یاد رکھیے ہمارے لیے اہم چیزیں جو ہیں وہ کئی ہزار ہو سکتی ہیں اور کئی کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے ہمارے لیے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کو اپنا رب مانیں اور اسی کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کریں، اور اسی کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ایک نہ ایک دن، اور ہمیں اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں اب لوگوں نے بہت ساری چیزیں شامل کر دی ہیں کہ جناب اس کو بھی مانو، ان کی فضیلت کو مانو، ان کی فضیلت کم ہو جائے گی تو تمہارا عقیدہ خراب ہو گیا، ان کی فضیلت بڑھا دو گے تو عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ یہ چکروں میں آپ نہ پڑیں۔ یہ چند مولویوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے شروع کیا ہوا ہے، لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ بہت کوئی کہے تو کہے ہم اہل سنت والجماعت مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں، حضور کا میراث شریف کرنے والے لوگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم بھی کمزور انسان ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے۔ بس اب آپ آج جو میں نے موضوع چنا ہے چند منٹ، اس کے بعد یہ ہمارے حمزہ زاہد صاحب کا سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ ان کے جواب دوں گا۔ بیچ میں آپ کے بھی کوئی سوال ہو تو یو کین آسک اینی ٹائم۔
آج میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گا کہ عبادات کے اوپر ہم نے دیکھیے اللہ کی آزمائش پہ بھی بات کی ہے، ہم نے انسان کے حالات پہ بھی بات کی ہے، تصوف کے بے شمار جو دوسرے موضوعات ہیں ہم نے ان میں سے کچھ پر ماضی میں یعنی 2024 میں اور 2023 میں الحمدللہ باتیں کی ہیں۔ آج میں بات کروں گا ایک ایسی امپورٹنٹ چیز کے اوپر جس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے حساب اس کا ہوگا۔ قیامت میں سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ حضور نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے حساب جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، صلات کا ہوگا۔ یاد رکھیے سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ میں چند منٹ نماز کے حوالے سے بات کروں گا، اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہوں گے اس کے انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایک جگہ فرمایا علی صلواتہم یحافظون، ایک اور جگہ فرمایا علی صلواتہم دائمون۔ تو یہ جو نماز ہے، پھر ایک جگہ فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ یہاں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح جو ہے، کامیابی جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے، اور وہ مومنین وہ ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، those who have a concentration and focus in نماز۔ پھر فرمایا علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا، اور پھر تیسرے سے بارے میں فرمایا فویل للمصلین، مسلین نمازیوں کے لیے خرابی بھی ہے۔ تو اے اللہ، ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھا ہے، فلاح رکھی ہے، قد افلح المؤمنون۔ پھر فرمایا فویل للمصلین، لیکن اللہ نے جہاں یہ فلاح کی بات کی ہے وہاں یہ بھی فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازی تو بہت سارے ہوں گے، لیکن نماز وہ اس کی قابل قبول ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں کوٹ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں دو طرح کے نمازی ہوں گے، اور وہ صاف ظاہرہ قرآن کریم کی عنایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یعنی اعمال میں، یعنی ایکشنز میں، جو نماز کے ایکشنز ہیں، یعنی قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز کے جو کلمات ہیں وہ پڑھنا ہے، آپ نے فرمایا وہ تو دو لوگ کریں گے۔ یعنی دو آدمی کی مثال دی حضور نے کہ دو آدمی ایسے ہوں گے، ایک نماز میں دونوں کی نمازیں لگیں گی ایک جیسے، ہاں دونوں کی نمازیں لگیں گی ایک جیسے کہ دونوں نے ایک جیسی نماز پڑھی ہے، لیکن ایک کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا اور دوسری کی نماز میں کوئی خشوع اور خضوع نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیابی اس نمازی کے لیے ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، یعنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ ہم نے نماز کو ریچول بنا لیا کہ ہم نے اٹھک بیٹھک کرنی ہے نا، کھڑا کر دیں۔ یاد رکھیں جب آپ سجدے میں جائیں، جب آپ کو کہہ رہا ہوں تو یاد رکھیں میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں۔ تو میں نے دیکھا بعض لوگ جناب سجدہ ایسے کرتے ہیں جیسے مرغی جو ہے وہ دانہ چگتی ہے زمین سے، یعنی کھٹ سے منہ لگایا اور کھڑے ہو گئے، منہ لگایا کھڑے ہو گئے۔ تو یاد رکھیے ایسی نماز کے لیے اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ نمازی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز سے غافل ہے، یعنی اس کا دن ہی نہیں لگا، 50,000 چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں اور جلدی جلدی وہ نماز سے فارغ ہونا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور اللہ نے ایسے نمازی کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خرابی سے محفوظ رکھے۔ اب دیکھیے نماز کے جو طریقہ ہے میں تھوڑا سا اس میں بتا دوں کہ نماز میں خیالات آئیں گے، یہ بالکل آئیں گے، ان کو روکنا پڑتا ہے، ان سے آپ کو بچنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے روک سکتے ہیں کہ آپ نماز میں جو تلاوت کرتے ہیں، جو کلمات پڑھتے ہیں، اللہ کے واسطے اس کا تھوڑا ترجمہ بھی صحیح کر لیں، اس کو ترجمہ یاد کر لیں، کیونکہ ہم لوگ نان عرب ہیں تو ہمیں عربی کے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن نہیں آتی ہے یا عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو کم از کم سورہ فاتحہ، کم از کم وہ چند قرآن کریم کی آیتیں، سورتیں جو ہم نماز میں اکثر پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ
پھر نماز میں تشہد میں جو ہم تحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں جو ہم سمع اللہ لمن حمیدہ جب کہتے ہیں، تو یہ سارے ان کے معنی سمجھ لیں، تو آپ ان معنوں پر فوکس رکھیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز نماز میں توجہ بڑھتی چلی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، اگر فزیکلی ہم کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اس وقت خیال نہیں آتے ہیں۔ مثلاً آپ کے سامنے، میرے سامنے یہاں کا وزیر اعظم آ جائے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک دم جیسے ہی وہ میرے سامنے آئے گا اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہوگا، تو مجھے اس وقت خیال آئے گا کہ جناب میں نے کھانا کب کھانا ہے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ آپ تو اس کے ساتھ مشغول ہو جائیں گے نا، کہ آپ اس کی پریزنس سے اتنے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے، یاد رکھیے۔ نماز اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس سے باتیں کریں، اس کی عبادت کریں، اس سے حاجتیں اپنی مانگیں۔ تو نماز میں حاکم الحاکمین آپ کے سامنے ہوتا ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو اس سے ہم اوور ویلم کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نماز کے اندر توجہ کرنی چاہیے۔ اب آخری بات نماز کے حوالے سے میں کروں گا، اس میں اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ دیکھیے، نماز اتنے اطمینان سے پڑھیں، جو فقہا نے اور ہمارے صوفیہ نے جو طریقہ بتایا بہت آسان ہے۔ اس میں کوئی آپ کو جو نماز میں چیزیں یاد کرنی ہیں، یعنی آیتیں یاد کرنی ہیں، اوراد یاد کرنے ہیں، وہ تو یاد کریں۔ اس کے بعد نماز سکون سے پڑھنے کی جو طریقہ صوفیہ نے بیان فرمایا، فقہا نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ جب اللہ اکبر کہیں تو آپ بڑے اطمینان سے آپ کے ہاتھ کانوں تک جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ آپ اپنے یعنی اس کو ہاتھ باندھیں، ٹھیک ہے۔ جب رکوع میں جائیں تو یاد رکھیے، رکوع کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ رکوع کے اندر آپ کی کمر جو ہے، وہ اگر کسی کو کوئی یعنی کوئی آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے، کسی کو بیک پین کا مسئلہ ہے، تو میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نارمل آدمی جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تکلیف جس کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کو جانتا ہے، تو آپ کی کمر جو ہو نا، وہ بالکل فلیٹ ہو جائے، یعنی میکسیمم جتنی فلیٹ ہو سکتی ہے وہ ہو۔ آپ نہ زیادہ اتنے نیچے جھک جائیں، میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے رکوع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تقریباً سجدے سے مل رہے ہوتے ہیں، بس سر نہیں لگا ہوتا زمین کے اوپر، وہ بھی رکوع صحیح نہیں ہے۔ بعض رکوع میں اتنے اوپر ہوتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ رکوع کھڑے ہوئے، بس وہ جھکے ہوئے ہیں تھوڑا سا۔ رکوع کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنوں پر بوجھ دے کے، ہاتھوں سے پکڑ کے، آپ جتنا فلیٹ ہو سکتی ہے کمر آپ کی، وہ فلیٹ کر لیں۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو اطمینان سے کھڑے ہوں، گریسفل طریقے سے۔ یہ نہیں کہ آپ کو پینک کے اندر کھڑے ہوئے اور کھٹ سے اندر سجدے کے اندر گر گئے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جب سجدے میں جائیں تو آرام سے سجدے میں جائیں، کھٹ سے دھڑام سے سر زمین پہ نہیں مارنا ہے نا۔ بعض لوگ میں نے دیکھا دھڑ سے جناب گھٹنے بھی انہوں نے ٹیکے، آواز بھی آ رہی ہوتی ہے جناب کہ اتنے زور سے یہ آدمی گر گیا ہے شاید۔ یہ سب نماز کی بے ادبی ہے۔ بڑے گریسفلی جائیں، سکون سے اپنے گھٹنے کو ٹکائیں، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ٹکائیں، پھر اپنے سر کو ٹکائیں، اس طرح سے ناک اس کو زمین پہ لگنی چاہیے۔ اسی طرح سے جب بیٹھیں، سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں، اطمینان سے بیٹھیں۔ اب اس میں بہت آسان طریقہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہماری جو نماز کی 4 پوزیشنز ہیں نا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے نا، یہ 4 کیفیتیں ہیں نا، نماز کی پوزیشنز ہیں نا۔ ان میں جب آپ بیٹھیں، ان پوزیشن میں ہوں، تو آپ کی جو ہڈیوں کے جو جوائنٹس ہیں نا، وہ بالکل ایسے ہوں جس نارمل پوزیشن میں آ جائیں، یعنی بیٹھک کے وقت جیسی ہڈیاں ہونی چاہیے، جوڑ ہونے چاہیے، ویسے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ آدھے جھکے ہوئے اور آدھے بیٹھے ہوئے ہیں، آدھے کھڑے ہوئے ہیں اور آدھے جھکے ہوئے ہیں، یعنی قیام کے وقت آپ کی پوری ہڈیاں سیدھی ہوں، سجدے کے وقت آپ کے جو سجدے کی کیفیت ہوتی ہے اس میں ہڈیاں آپ کی اس پوزیشن میں ہوں جو سجدے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ موو ہو رہی ہیں یا پوری طرح سے اس پوزیشن میں نہیں ہے جس پوزیشن میں ہوں۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا بتانا تھا آپ کو۔ ایک آخری بات میں آپ کو کہتا ہوں، اور مجھے ایک صاحب نے آج لکھا بھی ہے، خاص طور پہ ہمارے جو کیلگری میں اور دوسری مساجد کے اندر ہمارے بعض والنٹیئر امام جو ہوتے ہیں، اور میں سب کو، ان کو نہیں کہوں گا، میں آپ سب کو کہوں گا، دیکھیے اللہ کے واسطے قرآن کریم پڑھیں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ ہم لوگ غیر عرب لوگ ہیں، ہم لوگ قرآن کریم جن سے ہم نے پڑھا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن بعض لوگوں نے جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، وہ قرآن کریم کے بعض اوقات ترجمے کو غلط کر دیتا ہے. یعنی قرآن میں آیت کچھ ہوتی ہے لیکن آپ کا تلفظ اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے معنی بدل جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ گناہ گار ہو گئے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں، قرآن نہیں پڑھنا چھوڑنا ہے بھائی. اس کو آپ نے اپنی تجوید صحیح کرنی ہے. اگر آپ ماشاءاللہ اچھی عمر کے اگر خاتون ہیں، اچھی عمر کے مرد ہیں، مت ڈریے کہ میں بچے کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا تو میرا بچہ کیا کہے گا، ابا اب بھی قرآن پڑھنا ہے، وہ اب بھی سیکھ رہے ہیں. نہیں نہیں، یاد رکھیے ایک مومن کے لیے سیکھنے کی عمر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. ہم قبر تک جانے سے پہلے تک سیکھتے ہیں، یاد رکھیں. قرآن تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کو سیکھیں. انٹرنیٹ کے اوپر بھی اب بہت ساری چیزیں اویلیبل ہو گئی ہیں، امام صاحبان موجود ہیں. آپ اللہ کے واسطے قرآن کو صحیح پڑھیں. اور صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو انڈیا پاکستان میں ہم نے بس پڑھ لیا قرآن کو کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے. آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں. تجوید کے ساتھ پڑھنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو لطف آئے گا. یاد رکھیں، ہم جو رٹا لگا دیتے ہیں قرآن پڑھنے کا، اسی وجہ سے ہمارا دل بھی نہیں لگتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. آپ خالی سورہ فاتحہ کی تجوید سیکھ لیں کسی سے، ہے نا. آپ اس کو پڑھیں گے، جب تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، رک رک کر پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، تو آپ کو نماز میں لطف آئے گا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات، ہم لوگ یہ درس تصوف ہے. تصوف کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے. یہ رب کو دیکھنے کی کیفیت آپ کو مل سکتی ہے. وہ کیسے مل سکتی ہے؟ کہ جب آپ کو نماز میں لطف آئے. اگر آپ نماز کو مجبوری سمجھ کے کریں گے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں obligatory prayer، تو پھر آپ کو تو obligation میں تو دل لگے نہ لگے کرنا ہے. آپ نماز کو انجوائے کریں. آپ نماز کو انجوائے کریں. نماز کو انجوائے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تجوید سے قرآن پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں. ٹیک یور ٹائم. اب بعض اوقات ٹائم نہیں ہوتا ہے تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ آپ فرائض اور سنت موقدہ جو ہے یہ آپ اطمینان سے پڑھ لیں. باقی جو ہے غیر موقدہ ہے یا نوافل ہے، ان کو آپ اگر ٹائم ہے تو ضرور پڑھیں، اس کو بھی آرام سے پڑھیں. لیکن کم از کم فرائض اور سنت موقدہ اور وطر شامل ہے، اس میں واجب ہیں، وہ ان سب کو بڑے اطمینان سے پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت دی ہے. اب کوئی آدمی پریشان ہو، جناب میرے بیوی کی طرف سے پریشانی ہے، شوہر کی طرف سے پریشانی ہے، بچوں کی طرف سے پریشانی ہے، کسی کو گھر کی پریشانی ہے، کسی کو جاب کی پریشانی ہے. یہ ساری پریشانیاں انسان کم کر سکتا ہے، ختم تو نہیں ہو سکتی، کم ہو سکتی ہیں. ان کا جو پین ہے وہ کم ہو سکتا ہے. وہ کس طرح سے کم ہو سکتا ہے؟ کہ آپ نماز صحیح طریقے سے پڑھیں. بس 5 نمازیں ہیں، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، کوئی وظیفہ کارآمد نہیں ہے. کوئی لوگ پتہ نہیں کیا کیا وظیفے بتاتے رہتے ہیں، یہ پڑھو یہ پڑھو. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی وظیفہ کامیاب نہیں ہے. کسی دعا کی میں اثر نہیں ہے، کسی دعا کی قبولیت کی ضمانت نہیں ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو نماز پڑھیں، خوشی سے پڑھیں، انجوائے کریں، اور اللہ کی بارگاہ یہ دل میں سوچتے رہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، جو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، میری زندگی کا مالک بھی ہے، مرنے کے بعد حساب بھی اس کو دینا ہے. اسی رب نے بچے دیے ہیں، اسی رب نے اولاد دی ہے، اسی رب نے اولاد کو نیک بنانا ہے، اسی رب نے ہم سے حساب و کتاب لینا ہے. جب یہ نماز میں یہ خیال اگر آتا ہے نا تو اس سے نماز اچھی ہو جاتی ہے. بس یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازیں قبول فرمائے. اب میں تھوڑی سی بات یہ سوالات کے جواب دیتا ہوں، آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیے. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن صحیح کریں. میرے بہت سارے بچے ہیں، ہمارے مرید ہیں، میں ان کا قرآن سنتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے. میں صرف ان کو شرمندہ نہیں ہونے کے لیے ان کو ٹوکتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یہ شرمندہ ہو جائیں گے تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھاگ جائیں. آپ قرآن پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں. مت سوچیں کہ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، 35 سال ہو گئی ہے، 25 سال ہو گئی ہے. قرآن پڑھیں صحیح طریقے سے.
अच्छा, ये अब जनाब हमजा जाहिद साहब के सवाल की तरफ पे आ रहा हूँ. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द टॉपिक ऑफ पॉसिबल लाइफ आफ्टर डेथ, स्पेसिफिकली कुड यू प्लीज कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स. व्हाट हैपेंस व्हेन वी डाई. अरे भाई, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डाई. देखिए, याद रखिए, मैंने तो इस बात पे कई दफा बात भी की है कि हमारी जिंदगी के द लाइफ, वी हैव 7 फेजेस. लाइफ के 7 अदवार हैं, 7 फेजेस हैं, 7 लेवल्स हैं. नंबर 1, हम अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद थे दुनिया में आने से पहले. उसका सबूत कुरान में है, अलस्तु बिरब्बिकुम. अल्लाह ने हमसे पूछा, जनाब तुम्हारा रब कौन है? हमने कहा, कालू बला अल्लाह तो हमारा रब है. तो हम थे, हमें याद नहीं है कि हम थे, लेकिन अल्लाह के पास हम मौजूद थे दुनिया में आने से पहले. वो हमारा पहला फेज हो गया. दूसरा फेज, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब हमें दुनिया में भेजा, यानी अल्लाह ने फरमाया, कुल नहबितु मिनहा जमीअन, ए इंसानों, अब तुम आदम अलैहिस्सलाम को कहा और फरमाया तुम सब जमीन पे जाके रहो. तो हम आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में मौजूद थे, हम सब मौजूद थे. ये हमारा दूसरा फेज आ गया. तीसरा फेज आया जब हम अपनी माँ की पेट में थे. वो 8 महीने 9 महीने, जितना भी टाइम एक बच्चे को अपनी माँ के पेट में लगता है, ये वो दौर था. ये तीसरा दौर है कि हम जिंदा थे, उसमें हम सांस भी ले रहे थे, उसमें हम खाने भी खा रहे थे. वो जिस तरह से भी खा रहे थे, उसके खाने का अंदाज का डिफरेंट था. चौथा फेज ये हुआ कि जब हम माँ के पेट से बाहर आए तो हमने इस दुनिया की जिंदगी देखी. दुनिया की जिंदगी जो है ना, ये चौथा फेज है भाई. इससे पहले 3 फेज गुजर चुके हैं. उसके बाद फिर जब हम मरेंगे तो या हम कब्र में चले जाएंगे, या बाज लोगों को जला दिया जाता है, बाज को जानवर खा जाते हैं. याद रखिए, ये हमारा बरज़ख का फेज है. ये 5वां फेज बरज़ख है, क़यामत तक के लिए. ठीक है, तो अब बरज़ख की थोड़ी बात कर लूं कि मरने के बाद क्या होगा. मरने के बाद इंसान जब कब्र में जाता है तो याद रखिए, वो जिस्मानी तौर पर तो मुर्दा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी ऐसी होती है जिसको हम इस दुनिया में शऊर हासिल नहीं करते हैं. वो मट्टी के नीचे दबा हुआ तो होता है, वो ऑक्सीजन तो इनहेल नहीं कर रहा होता, फॉर श्योर, ये तो बात सही है. इनहेल नहीं करता है वो ऑक्सीजन. वो खाना नहीं खाता, वहां पर उसको खाने की जरूरत नहीं होती. वो वॉशरूम नहीं जाता, वहां पर उसको वॉशरूम की जरूरत नहीं होती. वो बरसक की जिंदगी ऐसी होती है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दोबारा, यानी अल्लाह के हुजूर वो जिंदा होता है. और वो बरज़ख में कैसे जिंदा होता है? अगर वो जिंदा ना हो, वो बिल्कुल मुर्दा हो, बात ना कर सकता हो, ना सुन सकता हो, तो कब्र में जो 3 सवाल होंगे, तो उनके जवाब कैसे देगा भाई वो? अब लाजमी तौर पर वो सवालों के जवाब वो इस जबान से नहीं देगा जिस जबान से मैं अभी बोल रहा हूं. वो कैसे जवाब देगा वो अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता है, लेकिन जवाब देगा. सवाल सुनेगा फरिश्तों के, मन रब्बो का, वो सुनेगा. अब वो कान कैसे होंगे? अल्लाह आलम, वो अल्लाह सुनवाएगा. याद रखिए, अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, इसका ख्याल रखें अल्लाह के वास्ते. हम हर चीज को अपने अपने रेफरेंस से देखते हैं कि जनाब जब मैं मर जाऊंगा मेरे तो कान बंद हो जाएंगे, मेरे कानों की समात खत्म हो जाएगी. नहीं, या इन फिजिकल कानों की समात तो खत्म हो सकती है, लेकिन इसी कान को अगर अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्दे की कैफियत के अंदर सुनवाना चाहे तो वो सुनवा सकता है. इसी आंख को जो बंद होती है, मट्टी के नीचे दबी हुई होती है, अगर अल्लाह ये सलाहियत पैदा करे कि वो फरिश्तों को देखे तो वो देख सकता है. ये तो अल्लाह ताला ने करना है. अब हम उस बरज़ख की जिंदगी का शऊर हमें इस जिंदगी में मुकम्मल नहीं हो सकता. ये तो जो उसको फेस करता है ना, उसी को पता होता है. तो कब्र में जाने के बाद ही पता होगा कि भाई हम कैसे फरिश्तों की सवाल सुनेंगे कि मन रब्बू का, मा दीनों का, मा तक़ूलु बिहक़्क़ि हाज़िहि रुजुल. ये रसूल पाक के बारे में सवाल होगा. तो ये जो सवालात होंगे ये हम सुनेंगे, लेकिन वो सुनने की कैफियत कैसी होगी? जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, वो यकीनन नहीं होगी, उसकी कैफियत अलग होगी. उस वक्त तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ऐसी होगी कि वो हमें सुनवाएगा जिस तरह से सुनवाना चाहता है. वो हमें फरिश्ते दिखाएगा जिस तरह से चाहे वो दिखवाए हमको. तो मरने के बाद आदमी, एक जिंदगी होती है उसकी, लेकिन वो जिंदगी इस फिजिकल जिंदगी की तरह की नहीं होती है. तो मरने के बाद आपने पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन वी डाई. या दिस इज आवर 5th फेज ऑफ आवर लाइफ, राइट. फिर हमारा छठा फेज जो है वो
قیامت کا دن ہوگا. قیامت کا دن بہت طویل دن ہوگا، بڑا لمبا دن ہوگا. سمجھ گئے؟ وہ ہم قیامت کے اندر بھی زندہ ہوں گے. سمجھ گئے؟ پھر قیامت میں حساب و کتاب کے بعد ہم جنت یا اللہ نہ کرے دوزخ میں جائیں گے، تو ہمارے زندگی کا 7واں فیز ہوگا. اور خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہوگی. تو یہ ہمارے 7 فیزز ہیں. بھائی آدمی مر تھوڑی جاتا ہے، اس کے فیز بدل جاتے ہیں، اس کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس کی جسے اردو میں کہتے ہیں نا حیت بدل جاتی ہے، اس کی سچویشن اور شکل بدل جاتی ہے. لیکن آدمی اللہ تعالیٰ اس زندگی کو چلاتا رہتا ہے. کیونکہ زندگی جو ہے نا، یاد رکھیے، کیونکہ موت آتی ہے جسم کو، روح کو نہیں آتی ہے. یاد رکھو ہمیشہ روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اور روح کیوں زندہ رہے گی؟ کیونکہ روح اللہ کا حکم ہے. قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا حکم ہے. جس طرح سے اللہ کو فنا نہیں ہے، اس کے حکم کو بھی فنا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو ہم زندہ ہوں گے، اپنا حساب و کتاب دیں گے، لیکن وہ زندگی ایسی نہیں ہوگی جیسے ابھی ہماری ہے. وہ زندگی کی ڈائمنشن الگ ہوگی. اے جرنی تھرو عالم قبر عالم برزخ. ہاں، تو یہ جو برزخ بتایا نا، جو یاد رکھیے قبر جو ہے یہ برزخ کا ایک حصہ ہے. برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ از اے ٹائم پیریڈ. اٹس ناٹ اے برزخ از ناٹ اے فزیکل پلیس. Physical place is a part of the time period that we are in a certain place during that time. So برزخ کیا ٹائم ہے؟ وہ ٹائم کب سے ہے؟ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک کا یہ جو پیریڈ ہے. اب یہ کچھ لوگوں کے لیے کئی صدیاں ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے کچھ دن ہوں گے. قیامت کے قریب جو مریں گے ان کے لیے کچھ دن ہی ہوں گے. سمجھ گئے؟ تو یہ جو برزخ ہے، برزخ قیامت کے تک، موت سے لے کر قیامت تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں. قبر اس برزخ کا ایک حصہ ہے. حصہ کن معنوں میں؟ کہ اس برزخی ٹائم کے اندر ہم اس مقام پر موجود ہیں. جو سمندر میں ڈوب کے مر گئے، لاشیں ان کی کھا گئی، مچھلیاں کھا گئی، جانور کھا گئے، تو وہ برزخ میں ہیں. اور لیکن ان کا برزخ جو ہے وہ کچرا بن گیا، کوڑا بن گیا، فضلہ بن گیا، کھا گئے. جن کو جلا دیا جاتا ہے وہ برزخ میں ہیں، لیکن ان کی راکھ جہاں پر بھی ہے وہ وہاں ہی موجود ہے. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس کے جسم کو جانور کھا گئے ہوں، اللہ تعالیٰ اس جسم کو دوبارہ نہ بنا دے جو جانوروں کے پیٹ میں ہضم بھی ہو چکا ہے. اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے نا. یا اللہ کے اوپر جب تک یقین صحیح نہیں ہوگا، کنفیوژن آپ کو رہے گی. اللہ وہ ہے جو قرآن میں بتاتا ہے کہ اس کی شان دیکھیے. حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اگر رات کے گھپ اندھیرے میں جب ہاتھ کو ہاتھ نہیں سو جائے دے، آپ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکیں، یعنی اتنا گہرا ڈارک اندھیرا ہو، اور جنگل، گھنا جنگل ہو، ایمیزون کا جیسے جنگل ہے، گھنا جنگل ہو، بے شمار درخت قریب قریب لگے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ڈارک نائٹ میں، اتنے بڑے گھنے جنگل کے اندر، پتا جس درخت سے گرتا ہے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پتا کس درخت کا ہے. اللہ، یہ رب ہمارا وہ ہے. تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کے جو باڈی تھی وہ کہاں چلی گئی، اس کی کیا شکل ہے، وہ کہاں پر موجود ہے. وہ چیزیں موجود ہوں گی، وہ گاربیج کی شکل میں ہوں گی، وہ راکھ کی شکل میں ہوں گی، وہ مٹی کی شکل میں ہوں گی، کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہوں گی. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے انسان کو دوبارہ زندہ کر دے گا. تو یاد رکھیے مرنے کے بعد زندگی رہتی ہے. برزخ وہ ٹائم پیریڈ ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا ٹائم پیریڈ ہے. قیامت کے بعد برزخ نہیں ہے. قیامت کا دن یوم قیامت ہے. دی اسٹیٹ آف دا سول آفٹر ڈیتھ. یس، اسٹیٹ آف دا سول یہی ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اس کے 2 مقام ہوتے ہیں. ایک مقام، اور یہ سب قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہیں، اور آسمانوں کی طرف ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے علیین. علیین وہ جگہ ہے جہاں پر روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ وہاں پر قیام کرتی ہیں روحیں. اور جو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، کافر لوگ ہیں،
ان کی روح اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ وہ زمین کے اندر بہت نیچے جا کے جگہ ہے، اس کا نام ہے سجین، یعنی جیل کی طرح سے ہوا ہے، وہاں روحیں وہاں رہتی ہیں۔ تو روحیں نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، گناہگاروں کی کافروں کی روحیں جو ہیں وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھنا ہو، وہ گناہگاروں کی کافروں کی روحیں جو ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں۔ تو یہ دو مقام ہیں، اور ان دونوں مقام پر روحیں رہتی ہیں، روحوں کو فنا نہیں ہے، یہی روحیں واپس آئیں گی اسی جسم کے اندر قیامت کے اندر۔ I have read that some souls are free to move through Allah's universe, including earth, while others experience reward or punishment in confined spaces. دیکھیے یہ جو بات ہے روحیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں، اس پر دیکھیے ہمارے علماء یعنی علماء میں اختلاف اوپینین ہے۔ مطلب حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کو بھیجتا ہے ان کے محبت کرنے والوں کے ساتھ، ان کی اولادوں کے پاس، یعنی جیسے برسری کا یعنی کیا بولتے ہیں برسی جب ہوتی ہے تو اس میں اب یہ چیزیں اتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ روحیں دیکھیں میں پھر واپس جاتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کے واسطے اللہ کو سمجھ لو، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو کسی جگہ بھیجنا چاہے، یعنی مرنے کے بعد اس کے خاندان کے درمیان کسی وجہ سے بھیجنا چاہے، ان کو کمفرٹ کرنے کے لیے، ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے، اللہ بھیجنا چاہے تو وہ بھیج سکتا ہے، اللہ بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ روحیں اپنی مرضی سے گھوم نہیں پھر رہی ہوتی ہیں، چلو بھائی تفریح کرتے ہیں آج دنیا میں، ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، نہیں نہیں، اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ ہی کی مرضی سے اگر روحیں روئے زمین پر آتی ہیں تو وہ علیین سے آئے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، سمجھ گئے؟ تو روحیں میں نے بتایا نا کہ اس میں بعض لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ نہیں روحیں ایک دفعہ چلی گئیں تو وہ ایک علیین میں رہتی ہے۔ ہمیں گالی کی تھی بٹر کے ساتھ۔ اسلم صاحب ذرا میوٹ کر لیں، اسلم صاحب ذرا میوٹ کر لیں آپ۔ تو روحیں جو ہیں وہ سجین میں ہوں یا علیین میں ہوں وہ وہاں رہتی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ وہاں سے نکلتی نہیں ہیں، لیکن جیسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کو بھی بھیجتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے اور کسی کو کمفرٹ دینے کے لیے، یعنی والدین کا انتقال ہو گیا تو برسی کے موقع پر ان کا، اب یہ اگین بعض لوگ اس سے اختلاف کریں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر اللہ کرنا چاہے تو وہ کرتا ہے، بالکل کرتا ہے۔ تو روحیں اگر آ سکتی ہیں تو وہ اللہ بھیجنا چاہے تو وہ بھیج سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور اللہ کے خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا۔ بس یہ یاد رکھیں روحیں اپنی مرضی سے کہیں نہیں گھومتی پھرتی، اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے۔ What happens after paradise? After paradise there is no other thing. پیراڈائز کی جو زندگی ہے، جہنم کی زندگی ہے یا جنت کی زندگی ہے، اللہ نے فرما دیا خالدین فیہا ابدا، دیٹ از فار ایور لائف، فار ایور لائف۔ اب وہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے درس تصوف میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں بتایا تھا اس میں یہ بات میں نے کور کی تھی کہ گرچہ قرآن کے اندر یہ تو آیا ہے نا کہ جنتی یا ایک دفعہ جنت میں چلے جائیں گے تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جہنمیوں کے معاملے میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، یعنی اگر ایک مسلمان بدکار گناہگار اللہ کا نافرمان ہوگا لیکن ہوگا مسلمان تو وہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم سے بھگتے گا اور پھر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، یعنی بالآخر وہ جنت میں واپس آئے گا جو بھی صاحب ایمان ہوگا۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کی توحید ہوگی، ایمان ہوگا، وہ بالآخر جنت میں آئے گا، سزا بھگت کے آئے گا۔ لیکن جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے کا انکار کرنے والے ہیں، وہ جہنم میں فور ایور رہیں گے۔ اب اس فور ایور میں لوگ کنفیوز یہ نہ ہوں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ فور ایور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں زندگی فور ایور ایسی ہی ہے جیسے اللہ فور ایور ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ ہے نا، اللہ حی القیوم ہے نا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن
اس کو اللہ کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ہے نا یہ شرک ہے اور یہ غلط ہے۔ اب جنت کی زندگی فور ایور تو ہے، خالدین فی ابدا، ابدا ہمیشہ، لیکن وہ ہمیشہ جو جنت ہے وہ اللہ کی طرح سے ہمیشہ نہیں ہے، یاد رکھو اس کو۔ اب وہ ہمیشہ وہ انفینٹ کہاں تک جائے گا واللہ عالم، اللہ کو پتا ہے۔ کسی انسان کو اس پر کوئی رائے دینے کی بھی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ جنت کی ڈیوریشن کتنی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا وہ ہمیشہ رہے گی، بس آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کا ہمیشگی جو ہے وہ اللہ کی طرح کی ہمیشگی نہیں ہے، کیونکہ صرف ہمیں قیام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا، کہ اللہ کو کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اللہ کے علاوہ ہر مخلوق کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، یہی تو فرق ہے نا اللہ میں اور مخلوق میں۔ جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے، جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق کو خالق سے جوڑ دینا یہی شرک ہے۔ تو اب ہم رہیں گے جنت میں ہمیشہ، اب وہ ہمیشہ انفینٹ ٹائم جو ہے وہ اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ کا جو انفینٹ ہونا ہے، اللہ کا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ ایسا نہیں ہے جیسے جنت کا ہے۔ اللہ کا ہمیشہ رہنے پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا، کہ اس کو تو فنا ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کی ہر مخلوق کو ایک اینڈ ہے۔ لیکن ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تم نے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب وہ ہمیشہ انفینٹ اللہ کو پتا ہے کہ وہ انفینٹ، ہمارے لحاظ سے تو وہ انفینٹ ہی ہے، لیکن وہ انفینٹ اللہ کی ذات کے برابر نہیں ہے، بس سمجھ جائیں۔ Once a person has seen all there is to see in Jannah. حمزہ صاحب اللہ خوش رکھے آپ کو۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ جنت میں ساری چیزیں دیکھ لی اب تو بوریت ہو جائے گی وہاں پر۔ بڑا اچھا سوال کیا بھائی، ماشاءاللہ، آئی لائک اٹ، آئی لائک، ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، مجھے ایسے سوالوں میں مزہ آتا ہے بھائی۔ انہوں نے کہا جی once a person inshallah has seen all there is to see in Jannah, what comes next؟ تو بھائی آپ دنیا میں بور ہو جاتے ہیں چیزوں کو بار بار دیکھنے سے، جنت میں بوریت ہوگی نہیں، جنت میں بوریت ہوگی نہیں، جنت میں بوریت کیا، وہ ہمیشہ میں آپ یہ نہیں کر، جنت میں تو دیکھیں نا، آل سین کا مطلب ہے کہ بھائی میں نے دنیا میں جو چیزیں تھی ساری دیکھنی، مثلا اللہ سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی ہر چیز دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، ہر چیز، میں آپ ایک میٹافورک انداز سے، ایک میں مفروضے کے انداز سے بات، ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، میں ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے، آپ نے دنیا کی ہر چیز دیکھ لی، آپ نے اسپیس بھی دیکھ لیا، آپ نے ساری کائنات دیکھ لی، تو آپ کہیں گے میں نے ساری کائنات دیکھ لی ہے، تو پھر آپ کہیں گے اب واٹ از نیکسٹ؟ یاد رکھیے جنت میں یہ صورتحال نہیں ہے، جنت میں ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نئی شان ہے، کل یوم ہوا فی شان، وہ شان ایسی ہوگی، وہ انفینٹ ہوگی، اور ہر روز نئی گلوری ہوگی اللہ تعالیٰ کی، نئی شان ہوگی۔ تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آئی ہیو سین آل، وہاں کا تو پروسیس ہی الگ ہے بھائی، وہاں تو ہر روز ایک نئی چیز ہوگی، کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، دا گلوری آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دا گریس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دا بیوٹی آف اللہ، اس کی اللہ کی جو شان ہوگی وہ ہر روز ایک نئے انداز سے آئے گی، تو اس میں آپ کبھی بور نہیں ہو سکتے بھائی، وہ تو ایسی شان ہوگی کہ ہر روز آپ کو نیا مزہ آئے گا، سبحان اللہ۔ یعنی جنت کے پھل کی کیفیت میں بتا دوں، آپ بور نہیں ہوں گے جنت میں بھائی۔ جنت کی کیفیت یہ بتا دوں کہ جنتی جب پھل مانگے گا نا تو اس کو پھل کھلایا جائے گا، پھر اس کو کہے گا اللہ میاں مجھے دوسرا پھل کھلاؤ، تو دوسرا پھل آ جائے گا۔ اچھا دوسرا پھل جو ہوگا نا وہ پہلے پھل جیسا ہی ہوگا شکل میں، تو کہے گا اے اللہ میں نے تو ابھی کھایا تھا یہ والا پھل، یہ بھی تو اسی طرح کا ہے، میں تو نئی چیز چاہ رہا ہوں۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ بھائی اس کو کھا کے تو دے، جب وہ کھائے گا تو اس کا ٹیسٹ پچھلے پھل سے الگ ہوگا، پھر اسے کچھ اور کھانا ہوگا تو کہے گا اللہ میں نے یہ ابھی کھایا، کوئی اور کھانا ہے، اللہ فرمائیں گے کھا کے تو دیکھ، اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا۔ یعنی جنت کے اندر اللہ کی نعمتوں کی شان کبھی بھی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ فائنائٹ ہو، وہ انفینٹ ہے، وہ محدود نہیں ہوگی، لامحدود ہوگی، ہر چیز، کھانا پینا رہنا سہنا، اس کی شان و شوکت، اس کا انوائرمنٹ، اس کا لک، اس کی ہر چیز ہر روز نئی ہوگی بھائی، سمجھ آئی حمزہ صاحب؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کے اندر کبھی بوریت نہیں ہوگی، یاد رکھو،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں موجود ہوں گے. اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ ایک نئی شان کے ساتھ آپ سے بات کریں گے. اس کی نئی قدرتیں آپ ملاحظہ کریں گے، آپ نئی حکمتیں اس کی ملاحظہ فرمائیں گے، نئی نعمتیں اس کی کھائیں گے پیئیں گے اللہ تعالیٰ. الٹیمیٹلی واٹ از دا فائنل اسٹیٹ آف دی ہیومن بینگ؟ الٹیمیٹلی فائنل اسٹیٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا، جنت از دا فائنل اسٹیٹ، یا اعوذ باللہ جہنم از دا فائنل اسٹیٹ. جن کے لیے ہوگی ان کے لیے ہوگی. لیکن میں نے آپ کو پھر بتایا، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ فائنل اسٹیٹ ایسی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہیں گے جیسے اللہ ہے. اعوذ باللہ، یہی تو شرک ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، وہ اس کو فنا نہیں ہے. لیکن ہم جنت میں جو ہمیشہ رہیں گے اس کا اللہ کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. اس کا بھی ایک نہ ایک دن اینڈ ہوگا، کیونکہ ہر مخلوق کا اینڈ ہے. اب وہ اینڈ ہمارے لیے ہمیں نہیں معلوم، وہ ہمارے لیے انفینٹ ہے، اللہ کے لیے انفینٹ نہیں ہے. بس اس کو یوں سمجھ لیجیے. I have heard somewhere that those who reach higher ranks in paradise, Allah may have a further project or station for them. Could you please clarify this? دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات تو بلند ہوں گے نا، بالکل درجات بلند ہوں گے. یاد رکھیے درجات جنت میں 7، جیسے مشہور ہے کہ 7 درجات ہیں جنت کے، جہنم کے بھی 7 درجات ہیں. لیکن 7 درجات یہ نہیں ہے کہ آپ ایک لیول سے دوسرے لیول میں آ گئے، تیسرے لیول میں آ گئے. آپ جب آپ نے 7 لیول کور کر لیے تو آپ کہاں جائیں؟ نہیں نہیں، میں نے آپ کو پھر بار بار بتایا کہ انسان جس لیول میں بھی ہوگا اس لیول کے اندر ہی اسے ہر روز ایک نئی صورتحال کا سامنا ہوگا، ایک نئی نعمتوں کا دیکھنے کا موقع ہوگا، ایک نئی نعمتوں کو انجوائے کرنے کا موقع ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نئی شان اسے نظر آئے گی، کیونکہ اللہ فائنائٹ نہیں ہے، اللہ انفینٹ ہے. تو اس کی گلوری بھی انفینٹ ہے، اس کی شان بھی غیر محدود ہے، اس کی ہر چیز غیر محدود ہے، اور اس کا جو کریشن پروسیس ہے وہ بھی غیر محدود ہے. وہ جتنا چاہے کریٹ کرے. آپ کی اور ہماری عقل چونکہ محدود ہے تو ہم ایک محدود، our wisdom, our عقل has limitations, so we can comprehend ourselves with a certain finite period. ہم ایک فائنائٹ پیریڈ تک اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں نا، اس کے بعد ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے لیے یہ چیز قید نہیں ہے نا. تو اس لیے جب اللہ کے لیے یہ چیزیں قید نہیں ہیں تو پھر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں پر جو درجات ہیں، جو نیکسٹ پروجیکٹ جو آپ نے کہا یہ فردر پروجیکٹ ہوگا، فردر پروجیکٹ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہاں اگر کوئی فردر پروجیکٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ختم کر کے پھر نئی کوئی دنیا بنانی ہے، تو یہ بیٹا اللہ کا علم ہے، وہ جانتا ہے، ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہے گا کہ ہاں یہ نیا پروجیکٹ یہ ہوگا وہ ہوگا، یاد رکھو یہ سب جھوٹ ہے. جو اللہ نے قرآن میں بتایا وہی سچ ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہی سچ ہے. باقی لوگ اپنے گیس لگاتے ہیں. میں نے آپ کو ایک باتیں سنائی تھی نا، میں بات کو ختم کرتا ہوں، اور کوئی سوال اگر آپ کا ہو تو بھائی پوچھ لو. بھائی کوئی سوال ابھی تک نہیں آیا؟ دیکھیے کوئی سوال آ گئے؟ سوال آ گئے بھائی، اچھا میں نے دیکھا نہیں، معاف کرنا بھائی. کہاں سے اس کو میں کیسے ڈسپلے کروں؟ یہ آ گئے. میں ابھی آتا ہوں، صرف کوئی آتا ہوں. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ دیکھیے ذہن سے نکل گئی بات. آپ کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ کوئی پروجیکٹ اگر اور کوئی اس کے بارے میں اسپیکولیٹ کرتا ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟ اسپیکولیشن، ہاں جزاک اللہ، تھینک یو حمزہ. اسپیکولیشن، میں جب نیا سعودی عرب گیا یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے، تو اتفاق سے میں بالکل نیا تھا وہاں، مجھے لوگ جانتے نہیں تھے. تو ہمارے جو نیبر تھے وہ اتفاق سے ہمارے کمپیوٹر کالج کے ٹائپسٹ تھے. وہ مجھے کہنے لگے، وہ جماعت اسلامی کے ہمارے بھائی تھے وہ، تو مجھے ایک درس کہنے لگے حضرت آپ چلیے ایک درس قرآن میں، مختصر کر کے بتاتا ہوں کیونکہ سوالات میں نے ابھی دیکھے. تو میں درس قرآن میں چلا گیا، وہاں سارے لوگ نئے تھے، میں بالکل ان کے لیے اجنبی آدمی تھا. تو وہ قرآن کریم کی وہ آیت ڈسکس کر رہے تھے جس میں شہیدوں کی زندگی کے بارے میں ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ہے نا. بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں.
تو اب وہاں پر لوگ بیٹھے، اب سارے لوگ قرآن ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اب سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی جاہل نہیں ہے اس میں. اب کوئی کہہ رہا ہے وہ ایسے زندہ ہیں، اب شہید تو مرنے کے بعد وہ ایسا کھاتے پیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ایوری بڈی واز گیسنگ کہ شہید زندہ کیسے ہے. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا بل احیاء، اللہ نے کہا شہید زندہ ہے، لیکن وہ تو قبر کے اندر موجود ہے. تو وہ اب گیس کر رہے ہیں کہ وہ ایسے زندہ ہوں گے، وہ یہ کھائیں گے، وہ یہ پیئیں گے، وہ یہ نہیں کھائیں گے. میں سنتا رہا ان کی بات، میں نے کہا یا اللہ یہ کر کیا رہے ہیں. وہ گیس کر رہے تھے سارے کے سارے. آخر میں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ میں نیا تھا اس لیے میں تھوڑا سا ہیزیٹنٹ تھا، شرما رہا تھا کہ میں ان کو کیسے بات کروں، لیکن مجھے بولنا پڑا. میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا. You cannot comprehend that life. So why are you guessing? So بیٹا یاد رکھو، ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور اللہ نے ہم کو قیامت تک، قیامت کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن وہ ہمیشہ رہنی ایسی نہیں ہے جیسے اللہ کی ذات پاک ہے. اب اس کے بعد اللہ نے کیا کرنا ہے، بیٹا پہلے جنت میں چلے جاؤ، پھر اللہ سے پوچھ لینا جا کے. بس پہلے پہنچو تو صحیح اللہ کی جنت میں، اس کی فکر کرو. ابھی تو اس کی فکر نہ کرو کہ جناب اگلا پروجیکٹ اللہ کا کیا ہوگا، یہ نہیں. اس میں یہ سوچیں، یہی وہ چیزیں جو انسان کو اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہیں. اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کی جہنم سے بچ جائیں اور اللہ کی جنت میں چلے جائیں. بیٹا اس کے لیے فوکس کریں. اب وہ جنت کے بعد کی منزل کیا ہوگی، یا وہاں پہنچنے کے بعد انشاءاللہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو. لیٹ می جسٹ کوئکلی، میں کافی ٹائم لے لیا. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم. پھر السلام علیکم. Will this session be recorded? Yes, it is recorded. It is recorded inshallah, and I will share with you. آگے سوال ہے یہ. Sometimes my son tells me something and I ask him, where did you hear this from? He says, Allah Ta'ala told me when I was with him before came to you. Some of those things are not correct. How can correct him without reducing his attachment with Allah Ta'ala? دیکھیں ہاں، دیکھیں یہ میں نام نہیں لے رہا ہوں، جو بھی بچہ ہے یہ الحمدللہ. دیکھیے اس بچے کو تھوڑا سا کوشش یہ کریں کہ وہ سوشل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو، کیونکہ اس قسم کی باتیں جو بچے وہ کرتے ہیں، جو تھوڑی سی انگزائٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں، یا تھوڑا سا ان کو ہیلوسینیشن ہوتا ہے، یعنی ان کو آوازیں آتی ہیں، یا ان کو رات کو خواب میں سوتے ہیں تو خواب میں ان کو لگتا ہے کہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. تو اس بچے کو آپ نے سوشل کرنا ہے. ہاں اللہ، یعنی اس کو یہ نہیں کہنا کہ اللہ بات نہیں کر رہا، اس کو پازیٹیو انداز سے لے کے چلنا ہے، اور تاکہ اس کو آپ بزی کریں دنیا کی زندگی کے اندر. وہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا، میں جب دنیا میں آنے سے پہلے یا آپ کے پیٹ میں تھا تو مجھے بتایا اللہ نے، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، اچھی نہیں ہے، یہ نارمل نہیں ہے. تو اس سلسلے میں بچے کو تھوڑا سا سوشلائز ایکٹیویٹی میں ڈالیں، اسپورٹس ایکٹیویٹی میں ڈالیں، جم میں ڈالیں، فزیکلی ڈالیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے. اس کو ڈائریکٹلی یہ مت کہیں کہ اللہ نے نہیں کہا، پازیٹیو انداز سے لے کے چلیں، منفی انداز سے بالکل نہیں. نہ اس کو ڈانٹیں، نہ اس کو دبکیں، بلکہ یہ تھوڑا سا اس کو یہ ہیلوسینیشن کی، مجھے لگ رہا ہے کہ بعض لوگوں کو آوازیں آتی ہیں، بعض لوگوں کو شکلیں نظر آتی ہیں، بعض لوگوں کی باقاعدہ. میرا ایک مرید ہے، آپ بہت سارے جو اس فون کے اوپر، اس وقت کال کے اوپر ہیں، وہ اس کو جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا اس کا. وہ مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب میں کل اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں. حضرت صاحب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ ایسے ایسے جملے کہتا ہے جو کفریہ جملے ہیں، اور وہ اچھا خاصا 40-45 سال کا آدمی ہے. تو یہ ہیلوسینیشن ہوتی ہے. تو یہ بچے کو تھوڑا سا، یہ آپ نے اچھا ہوا سوال مجھ سے پوچھ لیا. اس بچے کو بالکل آپ کوشش کریں کہ یہ تھوڑا سوشلائز ہو، فزیکل ایکٹیویٹی میں جائے، جمنازیم جائے، اسپورٹس میں جائے، اور اس کو پازیٹیو انداز سے سمجھائیں کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں جو باتیں ڈالی ہیں، اگر وہ کوئی سوال پوچھے نا تو سوال کا جواب دیں آپ، اور یا آپ کو اگر نہیں آتا ہے جواب تو مجھ سے پوچھ لیں آپ. اور اس بچے کو بھی اس میٹنگ میں شامل کریں، اگر وہ زیادہ چھوٹا بہت زیادہ چھوٹا نہیں ہے تو، سمجھ گئے. اور اس کو اجازت دیں سوال کرنے کی، اس کو کبھی روکے نہیں، کیا پوچھ لیا تم نے، ایسا کبھی نہیں ڈانٹنا اس کو. اس کا سوال کرے، پھر اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ تمہیں ایسا وہم ہو گیا، یا تمہیں ایسا خیال آ گیا ہے، چلو شاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں.
تو میری اس سے بات کرا دیں، پھر میں اس کو پیار سے سمجھا دوں گا. لیکن اس کو نیگیٹو انداز سے کبھی نہ ہینڈل کیجیے گا، پازیٹیو انداز سے انکریج کریں، لیکن اس کو پھر آپ دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں تاکہ وہ بالکل ایک اتنا مذہب کی طرف یا اتنا اللہ سے لو لگانے کی طرف چلا جائے گا تو وہ پھر یقیناً اس کو تھوڑا سا مینٹل النس ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یا از اونلی 5 years old. یا تو اس بچے کو نا ماشاء اللہ ابھی سے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. ابھی سے یہ بات اچھی نہیں کہ اس نے اللہ کی باتیں سنی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو آپ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں، فزیکل ایکسرسائز میں گھمائیں پھرائیں، سوشل کریں اس کو، بس یہی اس کا علاج ہے. اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے. مجھ سے ملے گا تو مجھے بتائیے گا انشاءاللہ، پھر اس کو دم بھی کریں گے انشاءاللہ. Who will Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intercede for one on the day of judgment, and how can we strive to be among them? یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، انٹرسیشن آف رسول اللہ علیہ السلام. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا the شفاعت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم for the people who commit sin. یہ بھی سن لیجیے آپ، گناہ گاروں کے لیے رسول پاک شفاعت فرمائیں گے. اور وہ گناہ گار کون ہوں گے؟ آف کورس وہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کے اوپر زبردست اب کہہ جائیں او بھائی رسول پاک نے تو شفاعت کرنی ہے، اب کھٹ سے گناہ کرتے رہو. یاد رکھیے اس سے بڑی جہالت کوئی بھی نہیں ہوگی. اگر کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بیس بنا کر گناہ کی طرف رغبت کرے اور کہے کہ حضور میری شفاعت کر دیں گے، تو یاد رکھیے حضور کی شفاعت آپ کے ایکسپیکٹیشن کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی. حضور کی شفاعت اللہ کے حکم پر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر ہے. حضور شفاعت اسی کی کریں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا، یا نبی پاک علیہ السلام جن کی شفاعت فرمائیں گے. آپ کی یا میری خواہش کے پابند نہیں ہے آقا علیہ السلام. تو کوئی یہ نہ سمجھے کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا، اور یقیناً حضور فرمائیں گے شفاعت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں جناب آپ جو مرضی کرتے رہو، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، دین پر عمل نہ کرو، نہ قرآن پڑھو، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دو، حضور نے مجھے بخشوانا ہے. یہ اس سے بڑی جہالت کی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ نبی پاک آپ کی مرضی کے پابند نہیں ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشن کے پابند نہیں ہیں. منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ کا حکم ہوگا تو نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت ہوگی انہی کی جو گناہ گار ہوں گے. جنہوں نے ویسے ہی جنت میں جانا ہے ان کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سمجھ گیا؟ تو شفاعت گناہ گاروں کی ہوگی، لیکن ہم کو کوالیفائی کرنا ہے حضور کی شفاعت کے لیے. تو وہ کیسے کوالیفائی کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ ہم انسان ہیں، ہم میں کمزوریاں ہیں، ہم شیطان کے ورغلے میں آ جاتے ہیں، ہم نفس کے ورغلے میں آ جاتے ہیں، تو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ اس گناہ کے اوپر توبہ کریں، اللہ سے معافی بھی مانگ لیں، اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کیا اور قیامت کے دن حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے. امید رکھیں کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے. گارنٹی کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو حضور کی شفاعت کے لیے کوالیفائی کیا کرنا ہے کہ آپ حضور کے دین پہ عمل کریں، حضور کی باتوں پر عمل کریں، حضور کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں اور اللہ کا کتاب قرآن ہے اس پر ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹیز اپنی صلاحیتوں کو کریں. اب اس میں جو کمی رہ جائے گی، جو بعض اوقات سستی ہو جائے گی، بعض اوقات شیطان کے ورغلانے سے، نفس کے ورغلانے سے گناہ ہو جائیں گے، اس پر انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. کوشش اپنی کرے کہ آقا علیہ السلام خوش ہو جائیں، کوشش یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اب اس میں جو کمیاں رہ جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ ان کو کمپنسیٹ کر دے گا. تو بس یاد رکھیے کوالیفائی کرنے کے لیے اپنی حد تک کوشش کریں رسول پاک کی سنتوں پر چلنے کی، حضور کی باتوں پہ عمل کرنے کی، اللہ کی کتاب پر چلنے کی. اب اس میں جو کمی بیشی رہ جائے گی وہ شفاعت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. الحمدللہ. اوکے جی، اور کوئی سوال؟ 5 منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس. جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت جی ابھی جنت دوزخ کا ذکر ہو رہا تھا، اس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. تو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے یہاں سننے میں آتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں اور علماء ان کو بتاتے ہیں حوروں کے متعلق، اور یہ بڑی لوگ اس میں دلچسپیاں رکھتے ہیں. اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیے. اور یہ بھی سننے میں ہے کہ
حوریں اگر ملیں گی تو کیا جو بیگمات ہیں وہی وہاں ملیں گی جنت میں بھی حوروں کی شکل میں؟ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال۔ دیکھو، اگر تم نے حوروں کے چکر میں جنت جانا ہے تو میں ابھی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کبھی جنت نہیں ملے گی۔ حوروں کے چکر میں جنت میں نہیں جانا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حوروں کا ذکر فرمایا ہے بھائی، حور مقصورات فی الخیام، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، سورہ رحمان کے اندر بیان فرمایا، اور جگہ بھی بیان فرمایا، تو وہاں حوریں ہوں گی۔ دیکھیں یہ ساری جو مجھے یاد ہے 9/11 کے بعد ABC جو امریکہ کا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے، اس پر بابرا والٹر کا ایک پروگرام آیا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک یہودی رہبائی کو، ایک عیسائی پادری کو، ایک مسلمان امام کو بلایا تھا، اور وہ مسلمان امام نیو یارک کے امام صاحب تھے۔ آپ یقین کریں کہ اس میں عیسائی جو پادری تھے انہوں نے تو جنت کی تو کوئی خاص انہوں نے اچھے طریقے سے بیان نہیں کر پائے۔ وہ مسلمان جو امام صاحب تھے نا، اللہ معاف کرے، اس نے تو جنت کا ایسا نقشہ پیش کیا جیسے یہ اللہ معاف کرے پلے بوائے کلب ہے۔ میں اتنا شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس بندے کو انہوں نے اتنے نیشنل نیٹ ورک پہ بلا لیا ہے، جو جنت کو ویسے کہہ رہا تھا بس وہاں تو بس ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں 3X کی ریٹڈ مووی چلتی ہے۔ اعوذ باللہ، میں نے خود سنا وہ پروگرام، بابرا والٹر کا پروگرام تھا، اور مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ جنت کا رخ کیسے پیش کر رہا ہے۔ یہودی رہبائی نے ویسی بات کی جو مسلمان کو کرنی چاہیے تھی۔ جنت یاد رکھیں، اللہ نے جو حوریں بتائی ہیں، اللہ نے پھل بتائے ہیں، نہریں بتائی ہیں، شہد کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جناب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بس استغفر اللہ دنیا میں جو خواہشیں پوری نہیں کر پائے تھے وہاں ساری جا کے پوری کرنا۔ اللہ نے جنت کی چاہت پیدا کرنے کے لیے، جنت کے آرام کو بتانے کے لیے، جنت کی خوبصورتی کو بتانے کے لیے وہ انداز قرآن میں اختیار فرمایا اللہ نے، جو آپ اپنے ذہن سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان ہمیشہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے اپنے دماغ کے اندر، ان کی شکل بناتا ہے، ان کی ایک امیج بناتا ہے۔ ایک اچھی بیوی، الحمدللہ خوبصورت بیوی کس کو پسند نہیں ہوگی؟ ایک بیوی کو ایک خوبصورت شوہر کیوں نہیں پسند ہوگا؟ یعنی انسان کو ایک دوسرے کی طرف رغبت جو ہوتی ہے وہ اس کے حسن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے نا، اور عادات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور دوسری چیزوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جنت کی چاہت پیدا کرنے کے لیے کی ہیں۔ لیکن جب آپ جنت میں جائیں گے بھائی، وہاں حوریں ہوں گی، لیکن وہاں اب بعض حدیثیں ہیں بعض میں جن میں اس قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں تو آپ میرے سب تقریباً سارے میرے مرید یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے واسطے جنت میں حوروں کے چکر میں نہ جانا، وہاں رب سے ملاقات ہوگی۔ وہاں اللہ سے ملاقات ہوگی۔ حور کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ سے زیادہ تو خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ تو آپ کو اللہ کی چاہت ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے یہ ساری چیزیں، میں ان پہ ایمان رکھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن آپ حوروں کے چکر میں نہ جائیں، آپ اپنے رب سے ملاقات کے چکر میں جائیں، کہ وہاں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، وہاں آرام ہوگا، وہاں سکون ہوگا، وہاں تکلیفیں نہیں ہوں گی، وہاں رب سے ملاقات ہوگی جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے۔ اللہ نے جنت میں جو حوروں کا، پھلوں کا، نہروں کا اور ہیرے اور جواہرات کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ ہم اس ڈائمنشن میں اس دماغ کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر خالی اللہ کہتا ہے کہ بھئی جنت میں آ جاؤ میرے سے ملاقات ہو جائے گی، تو شاید وہ لوگ سمجھتے نہیں نا اتنے زیادہ۔ تو ان چیزوں کی جنت کی خوبصورتی کو بتانے کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ یقیناً وہاں حوریں ہوں گی، یقیناً وہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن یاد رکھو مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ وہ حوریں تو بھول جائیں گے بھائی آپ سب، بیوی بھی آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے شوہر بھی آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ حضور کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب۔ اللہ تعالیٰ میں جن سے آپ محبت کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے گا۔
آپ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت میں آپ کے ساتھ، جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا. تو آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جدائی نہیں پسند کرتا ہے، یاد رکھو. اللہ جوڑنے والا ہے، اللہ اکٹھا کرنے والا ہے. اسی لیے طلاق حالانکہ جائز ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال چیزوں میں سے ہے. تو وہاں سب اکٹھے ہو جائیں گے الحمدللہ. آپ کی بیوی بھی آپ کو ملے گی، آپ کے ابا بھی آپ کو ملیں گے، امی بھی ملیں گی، سب ملیں گے انشاءاللہ، ایز لانگ ایز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے. پھر اگر کوئی نالائق ہوگا تو وہ سزا بھگت کے پھر آ جائے گا. ملیں گے پھر آخر میں مسلمان سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. تو یقیناً اللہ نے حوریں بیان کیے، لیکن حوریں وہاں پر اس کا سوچنا کہ جناب مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو حوروں کو کیا ملے گا. حوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کمفرٹ کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، بالکل عطا فرمائیں گے. لیکن بیٹا وہاں پر یاد رکھو ایسے میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے جیسا کہ آپ دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، جو انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے. وہاں پر سکون ہوگا. اور میں تو پھر بار بار یہ کہتا ہوں، جب اللہ وہاں موجود ہوگا انسان کا دھیان کسی طرف جائے گا ہی نہیں. یہ اللہ نے قرآن میں جو بیان فرمایا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، بس سمجھانے کے لیے کہ جنت ایک اچھی جگہ ہے، جنت ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے، جنت ایک بڑی اٹریکٹیو جگہ ہے، دل پسند جگہ ہے، محبت والی جگہ ہے. بس اس کی خواہش پیدا کرنے کے لیے بیان فرمایا، ورنہ بس جنت میں اللہ مل گیا، سب مل گیا بس. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. اور کوئی سوال ہو تو ورنہ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ اپنے سوالات آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ اس گروپ میں لکھ دیا کریں. اب انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ کوئی ناغہ نہ ہو، انلیس کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ اگلے مہینے کا بھی پروگرام میں آپ کو بتا دوں گا. ہر مہینے آپ تشریف لائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، فیملیز کے ساتھ آئیں. اگر کوئی دوست بھی اس میں آنا چاہیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کریں. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارے یہاں باتیں سننا، دین کی باتیں کرنا، یا اللہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے محفوظ فرما، گمراہ لوگوں کی صحبت سے دور فرما، گمراہ لوگوں کی باتوں سے ہمیں دور فرما. ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ایمان اور اسلام پر قیام اور دوام عطا فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ہماری ایمان والی زندگی ہو، جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو مومنانہ موت ہو. یا اللہ ہمارے لوگ، ہمارے رشتہ داروں میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم کو اپنی جہنم سے دور فرما، اپنی جنت کے اندر داخل فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ